بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے. اگر دعا و مناجات نہ ہوتی تو مشکلات کا مداوا ناممکن اور سینوں میں سوائے طوفان بلا کے کچھ اور نہ ہوتا. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف حاصل کریں. اسی امید سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا دیں، پریشانیوں مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کی رہنمائی کریں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مفتی صاحب جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ فون کے ذریعے حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کریں گے. مفتی صاحب، دعا میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ میں پہلے بھی آپ سے کئی بار پوچھ چکا ہوں لیکن پھر میں یہ اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ دعا میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک بندہ مومن کو دعا کرتے وقت آداب کا مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے. خضوع بھی ہو اور خشوع بھی ہو. خشوع دل کی توجہ کا نام ہے اور خضوع اعضاء اور جوارح کے ساتھ متوجہ ہو جانے کا نام ہے. تو دعا میں بندے کو اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی متوجہ ہونا ہے. ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، آسمان کی طرف کرے اور مکمل توجہ کے ساتھ، قلبی لگاؤ کے ساتھ، یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائے. جس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، دل کی لگن بھی ہو اور اخلاص ہو، للہیت ہو اور یقین اس بات کا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سن رہا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، تو اب ہم کو بھی چاہیے کہ یقین پیدا کریں اور یقین کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں تو ضرور اس کے اندر خشوع بھی حاصل ہوتا ہے اور خضوع کی کیفیت بھی آ جاتی ہے. بے شک. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. اسی سلسلے میں پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جموں کشمیر، جموں سے محمد اشرف. جی اشرف صاحب بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام میں برکت نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی دعا چاہیے. کام میں برکت کے لیے. اور کوئی مسئلہ آپ کا اشرف صاحب؟ نہیں سر، یہی مسئلہ ہے تو یہ برکت کے لیے کوئی دعا بتائیے اور کوئی وظیفہ جو سا. بالکل ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. شاید کالر سے رابطہ نہیں ہو پایا. جی مفتی صاحب، محمد اشرف صاحب کام میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے دعا چاہتے ہیں. کام میں اور کاروبار میں برکت کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ یا باسطو یا سلام پڑھتے رہیں. صبح میں 121 مرتبہ اور شام میں 121 مرتبہ یا باسطو یا سلامو یا باسطو یا سلامو اس کا ورد رکھیں
اور جب یہ وظیفہ شروع کریں تو شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس وظیفے کو ختم کرنے کے بعد پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کی برکت سے کام میں ضرور برکت ہوگی، اور بالکل ان کو ان کے مقصد اور تمنا کے مطابق فائدہ ہوگا۔ مفتی صاحب، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے اکثر آپ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھیں یا کوئی ورد کریں تو اس کے اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے میں کیسے درود کا اہتمام کیا جائے؟ جی، جب ہم شروع کر رہے ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہوں تو اس کے آغاز میں شروع میں پڑھ لیں اور پھر اختتام میں پڑھ لیں۔ اب مثال کے طور پر ہم کچھ دیر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ایک 4 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، مکمل 121 مرتبہ پڑھنے کا ہمارا موقع نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہم 11 مرتبہ اگر ہو سکتا ہے تو درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اور اگر وقت بالکل کم ہے اور مختصر وقت کے لیے ہم تھوڑا سا پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، شروع میں 3 مرتبہ، آخر میں 3 مرتبہ، یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، شروع میں 5 مرتبہ اور آخر میں 5 مرتبہ، اس طرح طاق عدد میں پڑھ لیں گے تو درود شریف کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ ہیں کہ آپ کسی بھی کام کو کرتے تو طاق عدد میں کرتے، جیسے کہ پانی پینے کے سلسلے میں بھی آپ نے حکم فرمایا کہ 3 سانس میں پانی پیو، اور کسی کلمے کو آپ دہراتے تو 3 مرتبہ اس کو دہراتے، اس طرح 3 مرتبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس طرح طاق عدد میں درود شریف پڑھ لیا کریں۔ وقت تفصیل سے ہے تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر وقت مختصر وقت میں ہم وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 یا 5 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر لیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شنور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ اب 17 سال ہوا، کڈنی کارڈ ہے میرے کو۔ 17 سال کیا ہوا؟ کڈنی کارڈ ہے، کڈنی۔ کڈنی میں تکلیف ہے؟ کڈنی کارڈ دیے وہ۔ اچھا جی بتائیے۔ کڈنی ایک نکال کو دیے، ہاں سمجھ وہ گیا۔ نکال بانو۔ جی ہاں، کڈنی بہت درد ہے، وہ کڈنی کارڈ ہے، گڈھے تھے۔ کڈنی میں درد ہے آپ کی، جو دوسری کڈنی ہے اس میں درد کڈنی ہوتا ہے؟ کارڈ دیے، یہ ایک ہی ہے کڈنی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی ہے کڈنی کارڈ دیے، وہ جب سے تکلیف بہت ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے بھائی کو 10 سال ہوا، رشتہ نہیں لگ رہا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس ہماری چھوٹی بہن کا 10 سال ہوا، 25 نہیں ہوئے۔ چھوٹی بہن کے اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، آپ وہ بھی بتا دیں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کیا کریں تو برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے، بعد میں ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، ان کی ایک ہی کڈنی ہے جو کچھ سال پہلے نکال دی گئی تھی، ایک کڈنی تو ایک ہی میں اس میں کڈنی ہے، اس میں تکلیف بہت ہے، بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے، چھوٹی بہن کے اولاد کا مسئلہ ہے۔ جی، کڈنی کی تکلیف کے سلسلے میں وہ سورہ 3 کی آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ کے برکت سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اور بھائی کے رشتے کے سلسلے میں وہ ومن کل شیء خلقنا زوجین پڑھتے رہیں، اور بھائی کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں ومن کل شیء خلقنا زوجین۔ اور اولاد کے سلسلے میں وہ ان کی بہن صاحبہ کو کہیں کہ وہ رب حبلی من الصالحین پڑھتی رہیں، رب حبلی من الصالحین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک نیک صالح لڑکا عطا فرمایا، تو اس دعا کی برکت ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ذکر فرمایا، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی، تو ضرور ان نسبتوں کی وجہ سے اس دعا میں تاثیر ہے، اس کا ورد رکھے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اس کو پڑھتی رہے۔ جی مفتی صاحب، جیسے دعا آپ بتاتے ہیں، بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں، طبیعت خراب ہے یا اولاد کا مسئلہ یا رشتے کا مسئلہ ہے، حالانکہ میں پہلے بھی آپ سے پوچھ چکا ہوں، لیکن آپ اپنی زبان میں ناظرین کو یہ بتا دیں کہ وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کیا؟
جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے رابطہ نہیں کر پاتے ہیں، فون نہیں لگتا ہے یا مصروف ہوتے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی اس طرح کے وظیفے کر سکتے ہیں کیا؟ جو مسائل بتائے جا رہے ہیں، جن مسائل کے سلسلے میں اور جن بیماریوں اور امراض کے سلسلے میں وظائف اور دعائیں بتائی جا رہی ہیں، وہ وظائف اور دعائیں کسی ایک شخص کے لیے خاص نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کا مرض اور اس طرح کا مسئلہ رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے یہی وظیفہ رہے گا اور یہی دعا رہے گی، کیونکہ یہ دعا عمومی طور پر ہے، عام طور پر قرآن کریم کی آیتیں بتائی جا رہی ہیں یا احادیث شریفہ میں جو دعائیں وارد ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے منقول و ماثور ہیں، وہی دعائیں بتائی جا رہی ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ورد بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عمومی طور پر ساری امت کے لیے ہے، ہر شخص اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ہر کوئی اس سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو سکتا ہے اور دعائیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا جن مسائل کے لیے اور جن امراض وہ بیماریوں کے لیے یہ دعائیں بتائی جا رہی ہیں، اس طرح کی بیماری، اس طرح کا مرض رکھنے والا ہر شخص اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، اگر آپ کی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہے، آپ فون کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں، لطیف احمد۔ جی لطیف صاحب بتائیے۔ سر میں تو ایکچولی راج مستری ہوں سر جی، اور اپنا کام اچھی طرح سے کرتی ہوں، اور میں خدا کا شکر بھی کرتا ہوں کہ جس نے ہمارے کو برکت دی ہے جی، لیکن سر ہمارے کو یہ چین تھوڑا کم تھا، پریشانی تھوڑا لگتی ہے سر، پتہ نہیں کس کی پریشانی ہے سر۔ اچھا، اسی لیے میں مولانا صاحب سے یہی استدعا کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ضرور۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا لطیف صاحب؟ بس سر دعائیں سر۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ یہ برکت کے لیے بتا رہے ہیں۔ کام تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن پھر بھی گھر میں خواہ کی پریشانیاں، مسائل اور برکت بھی اس میں ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ جی، اس کے لیے کام کو جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ کرتے رہیں، اور اس کے ظاہری اسباب جو ہو سکتے ہیں اس کو بھی اختیار کریں کہ کام کس طرح بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم 5 نمازوں کو جاری رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے فرض عین بھی ہے، تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، اس کا ورد رکھیں۔ اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، اس کا ورد رکھتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے لیے ایک وظیفہ بنا لیں۔ قرآن کریم میں ہر قسم کے مسئلے کا حل ہے، اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر پریشانی کا اس میں سلوشن ہے، تو اس کا ورد رکھیں۔ آپ بھی قرآن کریم کا اہتمام کریں اور اپنے لیے ایک وظیفے کے طور پر بنا لیں کہ روزانہ پاؤ پارا آپ تلاوت کریں گے یا روزانہ 1 رکوع تلاوت کریں گے۔ وقت اگر اس کے لیے مقرر کر لیتے ہیں اور آپ تلاوت کا وظیفے کی مقدار مقرر کر لیتے ہیں کہ 1 رکوع 2 رکوع، تو اس طرح پابندی کے ساتھ آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اس کا اہتمام کریں گے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور گھر کے تمام افراد خانہ کو اسی طرح تاکید کریں، ہدایت دیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے، نماز کی برکت سے اور اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے ذریعے رجوع ہونے کی وجہ سے ضرور آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ شکریہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ آپ دعا سن نہیں پاتے ہیں صحیح سے یا لکھ نہیں پاتے ہیں، بعض اوقات دعائیں لمبی ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز بھی سارے یوٹیوب پر مل جائیں گے، تاکہ آپ وہاں سکون سے آرام سے بیٹھ کے اپنی دعائیں یاد بھی کر لیں اور لکھ بھی لیں۔
اور فون نمبرات فی الحال آپ کی اسکرین پر موجود ہیں 4192-154 اور 1804192154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. اسی سلسلے میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ہمیں آپ کی آواز صحیح سے نہیں سنائی دے گی. اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں مفتی واحد صاحب جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد اور جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شبیر احمد, جموں کشمیر سے. جی بتائیے سلیم صاحب, کیا ہے مسئلہ آپ کا؟ جی, دعا کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے اور جب دعا مانگیں گے تو پہلے کیا پڑھنا ہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دعا کے پہلے اور اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی بس. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مفتی صاحب, شمیم صاحب کا سوال بہترین سوال, دعا کا صحیح وقت کیا ہے؟ مطلب حالانکہ وقت تو کوئی بھی ہے لیکن ایسا کوئی وقت جب اس بات کی امید ہو کہ دعا جلد قبول ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کے سلسلے میں ہمارے لیے ایسا کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا کہ اسی وقت دعا کرو تو قبول کروں گا, اس کے بعد قبول نہیں کروں گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عمومی طور پر اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم جب بھی مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں. تو عمومی اجازت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ پروردگار عالم بندوں پر بڑا مہربان ہے. وہ اگر چاہتا تو وقت کو مقرر بھی کر سکتا تھا, لیکن اس نے وقت کو مقرر نہیں کیا بلکہ عام اجازت عطا فرما دی, جب بھی تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. اب رہا کون سے وقت دعا کرنا بہتر ہے, تو اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں ہم کو تفصیلات ملتی ہیں کہ ایسے وقت دعا کی جائے جبکہ دعا کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے, دعا کی مقبولیت کے چانسز بڑھتے ہیں. تو اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت دعا کرنے میں مقبولیت زیادہ ہوتی ہے, مقبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کی بیٹوں نے گزارش کی اور دعا کرنے کی خواہش کی کہ آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں ہمارے لیے, ہم ان سے جو غلطی ہوئی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں عنقریب تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا. اور اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت دعا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس وقت انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اسی طرح دیگر احادیث شریفہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ تہجد کے وقت دعا کرنے سے دعا مقبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی اوقات بتائے گئے ہیں کہ ہر دن سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے عین پہلے یہ وقت بھی دعا کی مقبولیت کا ہے. اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو گھڑی مقبولیت والی ہوتی ہے, اس گھڑی میں اس وقت دعا مقبول و مستجاب ہوتی ہے. اب وہ وقت کون سا ہے, تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ خطیب صاحب جب منبر پر بیٹھتے ہیں تو دو خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے اور خطبے اور دوسرے خطبے کے درمیان منبر پہ بیٹھتے ہیں, تو اس وقت مقبولیت والا وقت ہوتا ہے, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ایک اور قول یہ بتایا گیا کہ خطبے کے بعد سے نماز ختم ہونے تک اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے. ایک وقت یہ بتایا گیا کہ جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت مقبول و مستجاب ہوتا ہے. یا ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ دن پورے جمعہ کے دن میں پوری کوئی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو طے نہیں ہے, اس گھڑی دعا مقبول و مستجاب ہوتی ہے. اسی طرح فرض نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا مقبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ درود شریف کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو دعا مقبول ہوتی ہے, اور کسی بھی نیک کام کو کرنے پر دعا مقبول ہوتی ہے, اور مظلوم کی دعا مقبول ہوتی ہے. اور کوئی مومن بندہ
اپنے کسی مومن بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو دعا مقبول ہوتی ہے. ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں مقبول ہوتی ہے. اس طرح اور بہت ساری اوقات اور مقامات حالات بتائے گئے ہیں جن اوقات اور حالات میں دعائیں مقبول و مستجاب ہوتی ہے. ان اوقات اور حالات کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری دعا کی مقبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جی شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ضلع بلڈانا مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں سر. جی بھائی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ سر ہمارا ایک لڑکا ہے 17 سال کا. جی. یہ اصل پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا اور ہماری بات بھی نہیں مانتا. جی. ہاں, اور مجھے پیٹرن دے رہا کہ اپنا کام کروں ایسا بتاتا رہتا ہے. جی. اس لیے ہم نے کیا کرنا چاہیے جناب؟ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں سر. اور کوئی مسئلہ؟ سر لڑکی ہماری ایک سیما نظر کر کے جی 18 سال کی ہو چکی جناب, اس کے رشتے کے لیے دو دیجیے. ضرور بتائیں گے آپ کو جناب. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, لڑکا پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا ہے, بات نہیں مانتا ہے, بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے. جی, رشتے کے سلسلے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی اس دعا کا ورد رکھیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس وظیفے کا ورد رکھیں اور اس کو صبح شام زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. کم از کم 51 مرتبہ اس کو پڑھیں. شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں. صبح میں بھی اسی طرح ورد رکھیں, شام میں بھی اسی طرح. اور بچہ جو پڑھائی میں دل نہیں کرتا ہے اس کے سلسلے میں ایک تو بچے کو آپ سورہ الم نشرح پڑھ کر دم کریں. اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو خود پڑھنے کے لیے کہیں, اور اگر بچہ نہیں پڑھ سکتا تو جب تک بچہ اس سورے کو یاد نہ کر لے آپ ہی سورہ الم نشرح پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بچے کو دم کریں یا پانی پر دم کر کے بچے کو دے دیں. اور جب بچہ یاد کر لے تو اس کو خود اس بات کی تاکید کریں, یا دیکھ کر بچہ پڑھ سکتا ہے تو دیکھ کر پڑھنے کے لیے اس کو کہیں. ساتھ ساتھ بچے کی پڑھائی میں جو ممد و معاون مددگار چیزیں ہیں اس کا آپ ضرور خیال کریں. بچے کی پڑھائی کے سلسلے میں ماحول آپ کو فراہم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ٹی وی چل رہی ہے یا گھر میں کوئی کھیل کود کے کام دوسرے بچے کر رہے ہیں اور آپ اس بچے کو پڑھنے کے لیے کہیں گے تو نفسیاتی طور پر بچہ متاثر ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ شاید پڑھنا مجھے کو ہے اور کسی کو پڑھنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بچے کے لیے جب آپ پڑھائی کی بات کر رہے ہیں تو ماحول بھی آپ کو فراہم کرنا ہے اور بچے سے پیار محبت سے پیش آئیں اور نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں. اور ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہر وقت بچے کے ساتھ نہ رکھیں. کسی وقت بچے کو سختی سے آپ پیش نہ آئیں. کسی وجہ سے آپ اس کو ڈانٹ رہے ہوں تو کبھی اس کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں بھی, اور نرمی کے معاملے کو زیادہ غالب رکھیں اور سختی بہت کم, جب آپ کو ضروری معلوم ہو ہلکی پھلکی تھوڑی سی سختی کیا کریں. انشاءاللہ تعالی ہمارے اس طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے بچہ بہتر انداز میں پڑھائی کر سکے گا. ضرور. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اعظم گڑھ سے بات کر رہی ہوں, یوپی سے صابرین بانو. جی بتائیے بہن کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا ایک کیس چل رہا ہے اسی سلسلے میں کوئی دوا بتا دے مولانا صاحب. کیس چل رہا ہے کورٹ میں, عدالت میں؟ جی. کس معاملے میں کیس چل رہا ہے؟ جی سسرال کی وجہ سے نا دہیج پہ وہی کیس چل رہا ہے, تو مولانا صاحب دوا بتا دیں کہ کیس. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی مولانا صاحب سے دعا کرا کہ میرے رشتہ نہ ٹوٹے, جیسے میں سسرال بہت کوشش کر رہی رشتہ توڑنے کے لیے, تو اس کے لیے دعا کروا. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شکریہ. مفتی صاحب, کیس کی کامیابی کے سلسلے میں وہ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ کا ورد رکھیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس آیت کریمہ کو اسی کیس کی کامیابی کی نیت سے پڑھتی رہیں, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور ان کی ایک مطلب دعا یہ کر رہی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ رشتہ ٹوٹے نہیں, حالانکہ ان کے سسرال والی اس
کوشش میں ہیں کہ یہ رشتہ ختم کر دیں، لیکن یہ چاہتی ہیں اپنا گھر بچانا، گھر بسانا. بالکل اچھی بات ہے، یہی ذہنیت دونوں طرف سے ہونی چاہیے تو فائدہ ہوگا. اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ یہ سورہ فتح کی پہلی آیت پڑھ رہی ہیں، ساتھ ساتھ والصلح خیر، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصلح خیر، اس کو پڑھتی رہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح بہتر ہے، کمپرومائز کرنا ہی اچھی بات ہے. اس بات کو آپ اپنے گھر والوں کو بھی، اور اگر ہو سکتا ہے تو اگینسٹ پارٹی جو آپ کے شوہر کا خاندان ہے اور خاص طور پر شوہر ہے، ان کو یہ بات سمجھا سکتی ہیں تو سمجھائیں کہ صلح میں بہتری ہے. کیس کے بجائے، عدالت میں معاملہ حل کرنے کے بجائے، اگر آپ دونوں یا دونوں خاندان آپس میں یہ معاملہ طے کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو یہ بات بہتر رہتی ہے. اس کو سمجھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ بہتر کوئی سبیل نکالے گا. اور اس کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتی بھی رہیں والصلح خیر والصلح خیر. بالکل جی مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Largest news network.